اس کے بعد کل فلک جاوید خان کی پیشی تھی، ہم عدالت میں موجود تھے اور ساری کی ساری پروسیڈنگ ہم نے آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی، اور وہاں پر پروسیکیوشن کے پاس 14 دن کے بعد بھی سوائے اس بات کی اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہمیں پاس ورڈ نہیں ملے. ہمیں ڈیوائس ملی ہوئی ہیں، موبائل ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کا پاس ورڈ اب نہیں لے سکے. جبکہ فلک جاوید خان نے بتایا کہ میرے دونوں موبائل ان کے پاس ہیں، یہ مکمل ریکوری لے چکے ہیں، اب ان کو کوئی چیز ملی کوئی نہیں ہے. عدالت کے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جس ویڈیو کی بنیاد پر عظمی بخاری کی طرف سے شکایت درج کروائی گئی تھی یا جو فلک جاوید خان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور سارے کا سارا جب ہم نے کیس وہاں پر پروسیڈنگ سنی تو اس کے بعد ہم ظاہری طور پر جو نظر آ رہا تھا اس کے مطابق تو ہم یہ نتیجہ نکالنے میں کوئی مشکل نہیں تھی کہ آج ہر صورت جو ہے وہ کیس ڈسچارج کیا جائے گا یا میکسیمم جوڈیشل کر دیا جائے گا. لیکن توقعات سے ہٹ کے وہی کچھ ہوا جو پہلے عدالتوں میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے عدالتوں کے اندر چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے. یعنی فلک جاوید خان کو پروسیکیوشن منہ کھول کر کہتی ہے، کھلے منہ سے کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سیم پیج پہ ہیں، عدالتیں ہوں یا ہم ایک سیم پیج پہ ہیں، آپ کا ہم جب تک چاہیں گے ریمانڈ لیں گے. تو یہ پیکا ہو یا اس طرح کے جتنے بھی انہوں نے ذیلی ادارے کھولے ہیں آگے پیکا کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی ایف آئی اے ہوں یا انہوں نے جو نئی اس طرح کے ان کے یونٹ کھولے ہیں، تو ان کی جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے کیس کو طویل کیا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے جس کو گرفتار کیا گیا اس کو ذلیل کیا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے ٹائم گین کی کوشش کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی مہینے کے بعد بھی جب بندہ جس کا کیس ڈسچارج ہوتا ہے یا وہ بری ہوتا ہے یا اس کی ضمانت ہوتی ہے تو اس وقت تک ایک بھی ایسا ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اس مقدمے کو آگے لے کر چلایا جا سکے.